بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ میں بسم اللہ کے بعد ارشاد رب العزت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک تو قرآن کا ظاہر ہے اور قرآن کے 70 باطن ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں ہم 70 کے 70 باطن جانتے ہیں، جس کو عام الفاظ میں تعویل بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اس قرآن کی تعویل اور باطن کو اللہ جانتا ہے اور جو علم میں راسخ ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ محمد و آل محمد ہیں۔ قرآن کا ظاہر بھی اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، لیکن جو اغلب باطن ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم تک جو باطن کی روایات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن جو واقع میں ہیں وہ اس کی نسبت تو بہت کم پہنچی ہے۔ ظاہر کتاب کے مطابق یہ کتاب سے مراد جس میں شک نہیں ہے یہ قرآن کریم ہے، اور وہ کتاب جو باطن کے مطابق ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی یہ قرآن ہدایت دیتا ہے پرہیزگار لوگوں کو، اسی طرح علی بھی ان لوگوں کے لیے ہادی ہیں جو متقی ہیں۔ لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے امام المتقین، پرہیزگاروں کے امام۔ اور سورہ فرقان میں رسول خدا کا ایک قول موجود ہے جو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ روز قیامت رسول خدا ایک مقدمہ امت پہ درج کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ظاہر کے مطابق قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اور باطن کے مطابق قرآن ناطق یعنی علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے امت کو تیار رہنا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ روایات جو اہل سنت نے لکھی ہیں، سب سے پہلے حافظ حاکم حسقانی حنفی عالم دین، شواہد التنزیل جلد نمبر 1 پیج 67 پہ ایک روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن بیانن و نورن، یعنی ہدایت یعنی بیان ہے، یہ کتاب نور ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ متقین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین، جنہوں نے پلک چپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ اتقى الشرک و عبادت الاوثان، کہ علی علیہ السلام شرک سے بھی بچے اور بتوں کی پوجا سے بھی بچے۔ واخلص للہ العبادہ، اور اللہ کے لیے مخلص ہو کے عبادت کی۔ یبعث الی الجنہ بغیر حساب ہو و وشیت ہو، مولا علی علیہ السلام جنت میں اور ان کے شیعہ بغیر حساب کے داخل کیے جائیں گے۔ یہ
شواہد تنزیل اہل سنت عالم دین حدیث کو لکھ رہا ہے اسی آیت کے ضمن میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی کے شیعہ کون ہیں؟ شیعہ کا لغوی معنی ہے پیروکار۔ شیعوں کے فضائل پہ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بھی کتاب ہے۔ لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شیعوں والی صفات ہوں۔ اپنے آپ کو کوئی کہہ لے شیعہ وہ اور بات ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں وہ شیعہ ہے جو پیروکاری کرتا ہے، پورے دین میں اہل بیت کی پیروکاری کرتا ہے، جیسے سلمان و ابو ذر تھے، اور بھی حضرات جو گزرے، محمد ابن مسلم، زرارہ، یہ حضرات شیعہ تھے۔ تو شیعہ کہنے سے پہلے انسان دیکھے اس کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے والی صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو شیعہ تو بغیر حساب کے جائیں گے، لیکن جو حبدار ہیں، جن سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں اور پھر توبہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے لیے البتہ ہے کہ حساب و کتاب دے کے وہ جنت چلے جائیں۔ اس مقام پہ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو روایات ہیں، اور یہاں پہ یہ جو خوبی مولا علی کی بیان ہوئی اسی حدیث میں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا، تو جو 40 سال مشرک رہے اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، کیا وہ اور مولا علی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہزارہا ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مولا علی کے ساتھ ان لوگوں کو۔ اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے کمالات میں تو پھر انبیاء کو دیکھیں کہ انبیاء میں اور علی میں کتنا فرق ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ نے جو امامت عطا کی ہے نا، وہ ظالم کو نہیں عطا کی۔ جناب ابراہیم کے قصے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو مشرک کو امامت و خلافت نہیں مل سکتی، یہ نص قرآنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، رزق دیا، اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کی اسی آیت میں۔ اس مقام پہ بھی مناقب مرتضویہ للمیر الکشفی صفحہ 119 اہل سنت عالم دین ہے، اس نے ایک روایت لکھی ہے، انہا نزلت فی امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ، کہ یہ بھی مولا علی کے شان میں آئی ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے کہ امام فرماتا ہے مما علمنا شیعتنا یبسون، کہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی ہے اس کو آگے نشر کرتے ہیں۔ یہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جن متقین کی صفات سے قرآن نے بیان کی ہے، یؤمنون بالغیب، نماز غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پہ نازل ہو، آپ سے پہلے رسولوں پہ نازل ہو، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں بھی ایک روایت ہے اس آیت کے ضمن میں کہ سلمان محمدی کہتے ہیں، یہ حنفی شواہد و تنزیل میں عالم دین لکھ رہے ہیں کہ جب بھی میں رسول خدا کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا یا سلمان ھذا وشیعتہ ھم المفلحون، کہ یہ علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ